بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک رمضان شریف سے پہلے کیے جانے والے کام کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس کام سے حدیث ہم کو منع کرتی ہے اور شریعت ہم کو منع کرتی ہے۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو مکمل واقعے کی سمجھ آ سکے اور آپ اس ثواب درین حاصل کر سکیں۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا محترم ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن اتارا اور قرآن میں رمضان اتارا، اور اس مہینے میں عبادت کا اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ نوافلوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر اور فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ مگر سامعین ذی وقار، آپ اس بابرکت مہینے میں یہ ایک کام نہ کریے گا۔ اگر یہ آپ ایک کام کر لیتے ہیں تو آپ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ کام کرے گا اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو خود ہی خراب کر لیا، کیونکہ ناظرین یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں یا کوئی ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا۔ یہ مسئلہ حدیث کا ہے، شریعت کا ہے اور فرمان مصطفیٰ کا ہے، اور اس مسئلے کی جانچ پڑتال ضروری تھی کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ دوزخی ہے، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ پکا جہنمی ہے، اس کی عبادت ریاستیں قبول نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس پر اللہ کی رحمت بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ایسا وہ کون سا کام ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ نبی ٹھکانہ جہنم کا بتا رہا ہے۔ تو آئیں ہم بتاتے ہیں محترم ناظرین۔ سوشل میڈیا پر رمضان آنے سے پہلے ایک من گھڑت بات گردش کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ من گھڑت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان کے پہلے خوشخبری دیتا ہے وہ جنتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو لوگ یہ خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ من گھڑت بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منسوب شدہ نہیں۔ جو چیز نبی کریم سے منسوب شدہ نہیں اس کو بیان کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ محترم ناظرین، جھوٹ نہ بولیں۔ آج کل معاشرہ ویسے ہی من گھڑت باتیں بناتا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خود کی گمراہی تو تول رکھی ہے۔ اور محترم ناظرین، یہ پوسٹ اتنی تیزی سے ایک دوسرے کو لوگ شیئر کرتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کی خوشخبری پہلے دیتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ جب نبی کریم کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جو نبی کریم سے منسوب نہیں، تو محترم ناظرین آپ پر جنت نہیں جہنم واجب ہو رہی ہے، اور اپنا ٹھکانہ خود جہنم بنا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یہ کام بالکل بھی نہ کریں۔ ہاں ویسے رمضان المبارک کی خوشخبری دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام دے کر، حوالے کا نام دے کر بات کرنا بہت ہی سخت گناہ ہے، اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مطلب ناظرین، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی، آپ کومنٹ میں اظہار دل اپنا کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ آپ ویسے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل ہم نے غریب اور یتیم بچوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سبسکرائب کر دینے سے، سن لینے سے، لائک کر دینے سے آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔